السلام علیکم کلاس فورتھ آج ہم پڑھیں گے علم کے درجے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون لوگ بلند درجے پہ پہنچیں گے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں بلند کیسے ہو سکتے ہیں اور بلند درجے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلند درجہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسے بلند ہو سکتے ہیں۔ تو علم کے درجوں سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بلند ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم سے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں۔ چلے ہم پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے درجے۔ اب علم کے کتنے درجے؟ 5 درجے ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح ان اسٹیپس کو، جیسے سیڑھی چڑھتے ہیں نا، اسی طریقے سے علم کی سیڑھی کیسے چڑھیں گے وہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت عبادت گزار عالم تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے 5 درجے ہیں۔ علم کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خاموش رہنا سیکھے۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ خاموش رہنا سیکھے۔ یعنی جب آپ کو کوئی پڑھا رہا ہو تو آپ کو کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے۔ جب کلاس میں مس ہوں یا آپ کو گھر پہ کوئی پڑھا رہا ہو تو آپ پہلے خاموش رہیے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو آپ نے فرسٹ اسٹیپ زینہ نہیں چڑھا، پہلا ہی زینہ نہیں چڑھا تو آپ بلند کہاں سے ہو سکتے؟ بلندی تو نہیں ملے گی۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خاموش رہنا سیکھے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ توجہ سے سننا سیکھے۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ خاموش رہیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا درجہ کیا اختیار کریں گے؟ سیکنڈ اسٹیپ پر سیڑھی کب چڑھیں گے کہ آپ سننا سیکھیں۔ جو ٹیچرز آپ کی جو کچھ آپ کو پڑھا رہی ہیں، یا گھر پہ بھی کوئی استاد آپ کو پڑھا رہا ہے، قاری صاحب ہیں یا جو بھی ہے آپ کو ٹیچر پڑھا رہا ہے، امی پڑھا رہی ہیں، تو آپ ان کی بات سننا سیکھیں، خاموش رہیں اور توجہ سے پوری بات سنیں۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ سنیں اسے یاد رکھے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ نے اچھی طریقے سے سننا ہے اور اسے کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ اب آپ 3 درجے آپ سمجھیں، 3 اسٹیپ آپ زینہ چڑھ گئے علم کی بلندی کا۔ چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ اب سارا کچھ آپ کو معلوم ہو گیا تو اب اس پر عمل کرے۔ اب اس میں سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ ہم عمل کس پہ کریں؟ قرآن مجید بھی پڑھیں، دنیا کی کتابیں بھی پڑھیں جو آپ کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب جو کچھ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کی بھی پتہ چلیں، چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اب اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ پھر وہ اسٹیپ نہیں کیا آپ نے تو 5th اسٹیپ پر کیسے پہنچیں گے؟ تو آپ بلندی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو چوتھا درجہ کیا ہے؟ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کریں۔ 5واں درجہ یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے پھیلائے۔ اب آدمی کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب 5واں درجہ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے اس پر عمل بھی کر لیا، اب دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 5 درجے اگر آپ نے پار کر لیے اور آپ زینہ چڑھ گئے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا ملے گی؟ بلندی ملے گی۔ دنیا میں بھی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص آپ کو پتہ ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو سب ویلیو دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں صرف دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا ہے کہ ہم کلاس میں بیٹھ کے یہ سارے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، ہمیں قرآن کا علم سب سے پہلے لیول پر ہے۔ اب آپ جب یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے، سارے اسٹیپس آپ نے پورے کیے، اب قرآن آپ کی کلاس میں چلتا ہے نا، تو آپ نے بالکل یہی کرنا ہے۔ آپ نے پہلے خاموش رہنا ہے۔ جب قرآن کا پیریڈ ہو رہا ہو تو آپ نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ پہلے آپ نے خاموش ہونا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اب توجہ سے سننا ہے قرآن کو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اسے یاد رکھنا ہے۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟
اب اس میں بتایا جاتا ہے نا کہ یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، تو جو چیز پتہ چل گئی ہے اب اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جب آپ نے عمل کیا تو آپ کیا اکیلے جنت میں جائیں گے؟ تو یہ تو اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پھر علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ تو یہ تمام بتائیں گے آپ باتیں، یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو آپ 5 درجوں پہ یعنی تمام اسٹیپس جینے آپ جو ہے وہ علم کے پورے کر لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا بنیں گے؟ بلند درجے پہ فائز ہوں گے۔ تو یہ ہے علم کے درجے۔ اب دیکھیں اس کا کام دیکھتے ہیں ہم۔ چلیں اب سوال جواب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ علم کا پہلا اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب آپ نے خود لکھنا ہے، آپ کو لکھنا سکھا دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ علم کے بارے میں کوئی حدیث یا قول ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ آپ نے حدیث تلاش کرنی ہے، اور حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے، یعنی مستند حدیث ہو، اور وہ آپ جو ہے وہ اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور یہ خود کریں گے، آپ خود ڈھونڈیں گے اور مستند حدیث لے کر آئیں گے، اور وہ آپ کاپی میں لکھنی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ صحیح جواب پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ اب یہ آپ نے جو کرنا ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو ہم نے درجے پڑھے ہیں اس درجوں میں آپ کون سا کام نہیں کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے کراس لگانا ہے، اور جو آپ کرتے ہیں اسے آپ نے ٹک لگانا ہے، اور ایمانداری سے کرنا ہے۔ پڑھائی میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے، تبھی تو آپ اچھا علم حاصل کر سکیں گے۔ اگر پڑھائی میں ایمانداری اختیار نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور یہ ساری چیزیں کریں گے، جھوٹ لکھیں گے، تو وہ شخص اچھا علم حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ درجے پہ بھی نہیں اچھے پہنچے گا، بلند درجہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے بالکل سچ سچ لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ میں کون سی کمی ہے اور کس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے۔ اب پہلا سوال کیا ہے؟ کیا آپ خاموش رہ کر بات سنتے ہیں؟ اب جی ہاں، تو اگر جی ہاں واقعی آپ سنتے ہیں تو آپ ٹک لگائیے گا، اور کیوں سنتے ہیں یہ لکھیے گا، کیوں سنتے ہیں۔ ابھی ہم نے درجے پڑھے نا، کیوں خاموش رہ کے سنا جاتا ہے، اب آپ نے وہ جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد جی نہیں، اگر نہیں سنتے تو آپ نے کراس لگانا ہے یہاں پر، اور کیوں نہیں سنتے، اب آپ کی وجہ کیا ہے وہ لکھیے گا۔ تو اب بالکل آپ سچ سچ لکھیے گا کہ کیوں نہیں آپ سنتے، اپنی سب خامی خود لکھیے گا اور سچ لکھیے گا۔ اب یہ میڈم چیک کریں گی، تو میڈم تو جانتی ہے نا آپ لوگوں کو۔ اب اگر آپ نے جھوٹ لکھا تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی فیل ہو جائیں گے، اور مس میڈم بھی آپ کو پکڑیں گی کہ آپ نے جھوٹ کیوں لکھا۔ تو جو اصل بات آپ کی ہے، جو اصل خرابی ہے، کیا وجہ ہے، آپ کو تو پتہ ہوگی نا، تو آپ وہ لکھیے گا میں اس لیے نہیں سنتا، یا میں اس لیے نہیں سنتی، تو یہ آپ یہاں پر وجہ لکھیے گا۔ سوال نمبر 2 ہے کیا آپ نے کسی اچھی بات کو سیکھ کر اس پر عمل کیا ہے؟ اب جی ہاں اگر کیا ہے تو صحیح لگائیے گا، اور مثلاً اب بتائیے گا کون سی بات پر عمل کیا۔ آپ نے کوئی اچھی بات سنی اور اس پر عمل کیا، اب کون سی وہ اچھی بات تھی اور پھر عمل کیا وہ آپ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے جی نہیں، اگر نہیں کیا ہے تو آپ نے نہیں یہاں پر کراس لکھنا ہوگا، اور کیوں نہیں کیا۔ آپ کو کوئی اچھی بات بتائی گئی تھی، یقیناً اتنی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے پھر کیوں نہیں کیا یہ وجہ لکھیے گا کہ میں یوں نہیں کر سکا یا میں یوں نہیں کر سکی، پتہ تو تھی مجھے یہ اچھی بات، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، بالکل سچ سچ لکھیے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، کیا آپ نے کبھی کسی کو کوئی بات سکھائی ہے؟ آپ نے کبھی کسی کو اچھی بات بتائی یا سکھائی؟ اب اگر جی ہاں تو پھر صحیح کا نشان لگائیے گا، اور کیوں سکھائی ہے یہ بھی بتائیے گا، اور جی نہیں تو کراس لگائیے گا، اور کیوں نہیں سکھائی جبکہ آپ کو پتا تھی اچھی بات، پھر کیوں نہیں کسی کو بتائی تو یہ بھی بتائیے گا۔ تو یہ تھا آپ کا سبق علم کے درجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔